تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفينا ونبينا وشفيعنا حبيب الأنبياء والرسل حبيب الله طبيبنا طبيب قلوبنا محمد المصطفى صلاة وسلاما كثيرا طيبا مباركا كثيرا وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللہ جل شانہ نے منافق حضرات کے امراض کو بیان کیا اور ان کی مشورے کس طرح ہوتے ہیں. آج بھی یہ سازشیں اسی طرح ہو رہی ہے. اللہ کا کلام جو بات کہتا ہے اس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہوتا. پوری انسانیت کی فطرت کو، بہتری کو، اچھائی کو اور جو اس میں نقصانات ہیں ان کو جو قرآن بیان کرتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے جیسے اللہ ہی کے اطاعت کی، اس لیے کہ رسول وہی بتاتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو اے نبی جی آپ کے ذمے ان کی چوکی داری کرنا نہیں ہے، بات بتا دینا، پہنچا دینا ہے بس آپ کے ذمے. تو وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ منافق لوگ طاعتن معنی فرما برداری کی آوازیں تو لگاتے ہیں، لیکن جب آپ سے دور جاتے ہیں تو رات میں ان میں سے ایک جماعت بیٹھ کر رات کی مجلسوں میں سازشیں کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رات کی ما یبیتون رات کی سازشوں کو لکھ رہا ہے. آپ کا کام ہے آپ ان سے اپنے آپ کو کنارہ رکھ لیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے کہ اللہ جل شانہ آپ کے کام کاج کے بارے میں جو یہ لوگ پلاننگیں کرتے ہیں، راتوں میں بیٹھ کر میٹنگیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کو جو دین دیا گیا اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ کافی ہے. اس آیت میں چند باتیں ایسی آئی. پہلی بات کہ رات کے اندر سازشیں کرنا. رات میں اکثری طور پر جب لوگ رات کو سو جاتے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے جب پوری دنیا سو جاتی ہے رات میں چند گروہ ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے کاموں میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو عبادت میں آوازاری میں اللہ کو منانے میں لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چوری ڈکیتی میں لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کا فائدہ اٹھا کر گناہ گاری کی پلاننگ اور سازشیں رچنے کے اندر رات میں لگ جاتے ہیں. دوسری بات واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ جل شانہ رات کی پلاننگ میں جو کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. اللہ تو لکھتے نہیں ہیں، لکھتے تو فرشتے ہیں. تو نسبت اللہ کی طرف کی گئی، یعنی وہ کام اللہ کے حکم سے کیا جاتا ہے. رات میں سازشیں کرنے والے یہ نہ سمجھیں اللہ نے فرشتوں کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ ہر جگہ ہے. اگر تمہیں فرشتے نہیں دکھتے اللہ جل شانہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو دیکھو کہ وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جو لوگ سرکش ہوں، اس طرح کے فتین ہوں، اس طرح کے نقصانات کرنے والوں، ایسوں سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. انہیں حق بات کہہ کے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، انہیں سچ بات کہہ کے پھر اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے اللہ کے کلام میں؟ اگر یہ لوگ اس میں غور و فکر کرتے تو ایسی بات نہ ہوتی۔ یہ اللہ نے یہاں انسان کا بھی نام نہیں لیا، مسلمان کا بھی نام نہیں لیا، پتہ چلا قرآن مجید میں ہر ایک کو غور و فکر اور تدبر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے قرآن ہوتا تو اس کی بات آپس میں ٹکرا جاتی۔ اللہ کے احکامات ہے، اس لیے آج تک کوئی بات قرآن مجید کی ٹکرائی نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی، وہ یہ ہے افلا یتدبرون القرآن۔ جب منافقین سے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں غور و فکر کرتے تو انہیں یہ طاعت، سامنے اطاعت اور پس پردہ مخالفت، اس بیماری سے انہیں شفا مل جاتی، اس مرض سے یہ لوگ بچ جاتے۔ اور اگر یہی عمل آج امت مسلمہ ہی کر لے، قرآن میں غور و فکر کر لے، اللہ جل شانہ کے احکامات کو سوچ لے، مان لے، تو ان کے اندر سے بھی یہ مرض ختم ہو جائے اور اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کا جذبہ اور انہیں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب